स्क्रीन शेयर करिए ना। जी चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाँ, हम पढ़ रहे हैं अभी। जो सूरत हम पढ़ने वाले हैं वह है सूरत सजदा। ये सूरत की फजीलत में आप सब जानते हैं कि ये सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले ये और सूरतुल मुल्क दोनों की तिलावत फरमाते थे। और इसके अलावा हर जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर जुमा की फजर की नमाज में सूरत सजदा पहली रकअत में और दूसरी रकअत में सूरत सूरत दहर की तिलावत किया करते थे। तो ये भी इसकी एक फजीलत है और कभी नहीं छोड़ते। हर जुमा ये सूरत पढ़ते थे। इंशाल्लाह हम भी याद कर लें तो इस सुन्नत पर हमारी अदायगी हो जाएगी कि हम भी हर जुमा इंशाल्लाह इस सूरत को नमाज फज्र की पहली रकात में फर्ज में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका ये सूरत 32 सूरत है। सूरह नंबर 32 है और इसकी आयतें भी 30 है। ठीक है। हाँ, चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। पहली आयत तो अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत है। इसके माने अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानते, है ना। ये हुरूफ मुक़त्तआत है, तोड़ तोड़ कर पढ़े जाने वाले हुरूफ। अलिफ लाम मीम। आगे आयत नंबर 2। तंजील तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। तंजील तंजील के माने नाजिल करना। नजला से है नाजिल करना। अल किताबा किताब। ला रैबा कोई शक नहीं कोई शिबा नहीं इसमें। फीही इसमें। मिन से। रब्बी परवरदिगार यानी रब। आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि ये किताब यानी कुरान करीम परवरदिगार यानी अपने रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। ठीक है। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं और दोनों ही यानी अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। एक तो तर्जुमे से ही वाज़े है यानी इस बात में कोई शक नहीं कि ये किताब फर्माबरदारों के लिए कायनात आलम की तरफ से यानी जो कायनात का रब है कायनात के रब की तरफ से नाजिल शुदा है। और दूसरा मतलब ये है कि ये किताब जो फरमा रवा है रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इस आयत में दरअसल मुशरिकीन मक्का के कई एतराजात का जवाब है क्योंकि मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, मानते नहीं थे कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल करदा किताब है, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तराह करते थे कि वो ये कहते थे कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ गढ़ा या फिर इसी तरह के वो लोग के ख्यालात थे। तो उनके जो एतराजात है उसका जवाब इसमें आ गया है। कभी वो कहते थे कि इसे कोई अजमी सिखाया है या फिर कि किसी आजमी ने इस किताब को लिखा है। कभी कहते थे कि उसने खुद ही लिख ली है, इसकी तसनीफ उसी ने की है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे इल्जामात लगाते थे। इस एतराज के पहलू को बेशुमार तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत जगह बेशुमार आयतों में कहा, लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ने उसकी वजाहत कर दी कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। ये किताब वो लोग कहते थे कि ये किताब ना अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है ना ही ये अल्लाह का रसूल है, बल्कि उसने खुद बाज दूसरे लोगों की मदद से उसे घड़ कर ये बात अल्लाह के जिम्मे लगा दी। ठीक है। जैसा कि दूसरी आयत में आ रहा है कि अम यकूलून अफ्तराह अम यकूलून अफ्तराह
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ام کا معنی کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، ام کا معنی کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افطرح یہ اس نے گڑھ لیا ہے، افطرح کا معنی اپنی طرف سے بنانا، گڑھ لینا، بل بلکہ ہوا یہ الحق حق ہے، من سے، ربک تمہارے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کے لیے استعمال ہوتا ہے، لی تو زیرا تاکہ وہ تم کو ڈرائیں، لی تو زیرا قوم اس قوم کو، یا پھر تم، یا لی تو زیرا قوم اس لیے کہ تم ڈراؤ، قومن اس قوم کو، ما اتاہم ان کے پاس نہیں آیا، من کوئی نذیر ڈرانے والا، من سے، قبل کا تم سے پہلے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت پالے، یعنی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو خود ہی گھڑ لیا، ام یقولون افترا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا، بلکہ بل هو الحق من ربک بلکہ یہ تو تمہاری پروردگار کی، آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بل هو الحق من ربک تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، لتنذر تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلکم تہتدون شاید وہ ہدایت پالے، لعلہم شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، ہدایت پالے۔ یہاں پر دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انسان صرف اسی موضوع پر کتاب لکھ سکتا ہے جس میں اسے مہارت حاصل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں اس کے تعلق سے، یعنی اگر وہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو صرف اسی موضوع پر کتاب لکھ سکتا ہے جس میں اسے مہارت حاصل ہو اور لوگوں میں اس کے فن کے بارے میں معلومات ہو، اور تصنیف اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی، یعنی اپنا علم ظاہر کرے، اپنی مہارت کا سکہ بٹھائے، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں اس کی کتاب کو عام و مقبولیت حاصل ہے، لیکن یہاں معاملہ سارے کا سارا اس سے بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ نبوت کے بعد آپ نے جو کلام پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لوگوں کے سامنے رکھا، نبوت سے بیشتر آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے نبوت کے بعد اسی کلام کے لیے اشارہ دیا گیا ہو۔ پھر آپ نے جو کلام پیش کیا، جو ان لوگوں کے عادات، رسوم، مزاج اور ان کی جو بھی سماجی برائیاں تھیں اس بارے میں پیش کیا، تو ان لوگوں نے سراسر اللہ اکبر انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں پہلے حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف ہوئے تھے، یعنی یہاں پر آیت کا جو دوسرا مرجع ہے، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس کے تعلق سے قوم عاد، یعنی حضرت عرب میں کیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدتوں پہلے حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے تھے نبی بنا کر، اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تھے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ لوگ نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر ان کے بعد حضرت شعیب پیدا ہوئے، باقی زیادہ تر انبیاء شام اور فلسطین کے علاقے میں مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی وقفہ 2000 سال کے برابر تھا، چونکہ یہ 2000 سال کی مدت بھی ایسی طویل مدت ہے جس میں بہت سے انبیاء عرب کے حدود سے باہر مبعوث ہوئے، یعنی حدود عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا 2000 سال کی مدت میں، اسی لیے فرمایا کہ اہل عرب کے پاس
پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اور تیسرا جو شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 2000 سال تک اہل عرب کے ہاں کوئی رسول نہیں آیا، نہ ہی آیا ہو، نہ ہی اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوئی ہو، تو پھر ان لوگوں کو ان کے کفر و شرک کی بنا پر عذاب کیوں کر ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عذاب سے پہلے لوگوں پر اپنی حجت پوری کر لیتا ہے. یعنی قرآن کو نازل کرنا، اس کے احکامات کو نازل کرنا، اس طرح اس کی پوری حجت پوری کر لیتا ہے، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم زیادتی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم ان لوگوں تک بھی برابر پہنچتی رہی، کیونکہ ان لوگوں کا شام اور فلسطین کے لوگوں سے گہرا میل جول تھا، اور تجارتی قافلے بھی آتے جاتے رہتے تھے ان کے پاس. لہٰذا ان مشرکین مکہ میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو شرک سے بیزار اور توحید کے قائل تھے. بعثت نبوی کے وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے بیزاری کے علاوہ شراب نوشی اور جاہلیت کی جو بھی رسومات تھے اس سے بیزار تھے، لیکن انہیں کوئی واضح راہ نہیں مل رہی تھی، نہ ہی ایسے لوگوں کی باہمی اتحاد کی کوئی صورت ممکن تھی. کوئی آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی صورت ممکن نہیں تھی. ایسے لوگوں کو جب ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی خبر ملی تو گویا ان لوگوں کے دل کے مراد پورے ہو گئے اور فوراً وہ لوگ اسلام لائے. اس میں ورقہ بن نوفل ہے جو بعثت کے وقت صاحب فراش تھے، یعنی وہ پہلے سے بھی نبیوں پر ایمان لا چکے تھے. اس طرح بہت سی لمبی لسٹ ہے جو صحابہ اسلام سے پہلے بھی اپنے دین اسلامیت پر قائم تھے، جو پہلے کا دین تھا. ہاں، سب کے سب شرک سے بیزار تھے. یعنی کون کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، پھر حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سعید بن زبیر اور عمرو بن نفیل، اس طرح اور بھی صحابہ ہے ایکسٹرا. تو یہ پورے کیا تھے؟ شرک سے بیزار تھے اور موحد تھے جو فوراً اسلام لے آئے تھے. پھر بے شمار ایسے موحد بھی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جو آپ کی بعثت سے بیشتر فوت ہو چکے تھے، اور یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات کا اثر تھا. یعنی بنی اسرائیل کی جو تعلیمات تھی، انبیاء بنی اسرائیل کی جو تعلیمات تھی، اس پر وہ لوگ قائم تھے. ٹھیک ہے، اس آیت کا یہ ہے ام یقولون افترہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 4 دیکھیے، اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. اللہ الذی، وہ جس نے خلق پیدا کیا سماوات یعنی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر مستوی ہو گیا، علی العرش عرش پر، ما لکم کیا ہو گیا ہے، ماں کا معنی یہاں پر نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، من دونی ہے اس کے سوا، من سے کوئی دو معنی استعمال کر سکتے ہیں. من کے معنی سے ولیگن مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون کیا تم غور نہیں کرتے؟ تتذکرون کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے، اس نے پیدا کیا. سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی تمہارا شفیع سفارشی. کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ان تمام چیزوں سے؟ یہاں پر اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یہاں پر استوی علی العرش یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہو گیا.
अर्श पर मुस्तवी, अस्तगफिरुल्लाह, अर्श पर मुस्तवी हो गया, इसकी एक लंबी तफसीर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत 6 दिनों में आसमानों और दुनिया यानी जमीन को पैदा किया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर मुस्तवी हो गया। और वो अर्श की कैफियत कैसी है, वो तमाम चीजें एक बहुत लंबी बहस है, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे आ, उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई मददगार है, ना कोई तुम्हारा वली है, ना ही तुम्हारी कोई सिफारिश करेगा। यानी जो हस्ती इतनी जबरदस्त है कि पूरी कायनात को शुरू से वजूद में लाई, शुरू से वजूद में ला सकती है, उसके मुकाबले में तुम्हारे ये माबूदान बातिला, जिन्हें तुम अपना वली, सरपरस्त, सिफारशी समझते हो, तुम्हारे किस काम के नहीं है, तुम्हारे किस काम के हैं, इस तरह का सवाल भी कर रहे हैं अल्लाह ताला, और फिर जवाब भी दे रहे हैं कि ये ये लोग तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा सिफारिशी नहीं बन सकता। क्या तुम्हें ऐसी मोटी सी बात की भी समझ नहीं आती? क्या तुम कोई सबक हासिल नहीं करते? अफला ततदक्करून, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इतनी तमाम निशानियां देख कर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो भी चीजें तुम्हारे सामने निशानियों के तौर पर रखता है, और अपनी जो सिफात है, अल्लाह ने जो जो चीजें बनाई हैं, अल्लाह अपनी सिफात के बारे में तुम्हारे सामने जो बातें रख रहा है, वो सब सुनने के बाद भी तुम क्या करते हो? उस पर ईमान नहीं लाते। क्या तुम्हें जरी भी अक्ल नहीं है? इस तरह का अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल कर रहा है। क्या तुम्हें कोई तुम कोई गौर फिक्र नहीं करते उसकी पैदाइश में, यानी आसमानों जमीन की पैदाइश में क्या तुम कोई गौर फिक्र नहीं करते? अगर गौर फिक्र कर लें, देखिए गौर फिक्र की बात आई तो देखिए, इंसान मोमिन ऐसा होता है कि वो हमेशा अल्लाह ताला की उसकी पैदाइश में, सूरह आल इमरान की आयत में है, कि उसकी पैदाइश में गौर फिक्र करता है, कहता है कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक, कि ऐ अल्लाह तूने ये तमाम चीजों को बेकार नहीं पैदा किया। सुब्हानक वक़िना अज़ाबन्नार, क्या फरमाया कि तू पाक है, हमको अज़ाब कब्र से बचा ले। इस तरह आगे आयत नंबर 5 में, युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इलल अर्द थुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअुद्दून। वही आसमान से, युदब्बिरु का माना तदबीर करता है, अमरु तमाम काम की, मिन समाई आसमान से, इलल अर्जी जमीन तक, आसमान से जमीन तक हर चीज का इंतजाम, उसकी तदबीर अल्लाह ही करता है। सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर सुम्मा फिर, यअरुजु वो रुजू करेगा, इलैहि उसकी तरफ, फी यौमिन एक दिन में, काना वो है, मिक़दारुहु उसकी मिक़दार, यानी वो दिन की मिक़दार, यौमिन की तरफ हो ज़मीर है, ठीक है। अल्फ सना, अल्फ सना 1000 साल, अल्फा का माना हजार, सनतिन साल, मिम्मा उसे जो, ताउद्दून तुम शुमार करते हो, तुम शुमार करते हो। यानी वही आसमान से जमीन तक के इंतजामात की पूरी तदबीर करता है, फिर एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब के बराबर 1000 साल है, वही इंतजाम उसकी तरफ उठ जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही उस दिन के फैसले करेगा। काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअुद्दून, 1000 साल के बराबर है उस दिन वो, यानी तमाम फैसले उस दिन करेगा। यानी उसकी तख्लीकी कारनामों की सूरत ये होती है कि वो एक काम का इरादा करता है या उसको बनाता है, तो तदबीरी उमूर पर मामूर फरिश्तों को उसकी खबर देता है। जो तदबीरी उमूर के फरिश्ते हैं, तो उनको खबर देता है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नीचे उतरते हैं, तमाम असबाब ज़ाहिरी व बातिनी, ख्वाह ज़मीन से मुताल्लिक़ से हो या आसमान से,
سب کے سب خود بخود جمع ہو کر اس کام کی تکمیل کے احترام میں لگ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور ایک دن میں جب یہ کام تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی پیش کردگی کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ ایک دن اہل دنیا کے حساب کے مطابق 1000 سال کی مدت ہوتی ہے۔ گویا فرشتوں کو 1000 سال اللہ تعالیٰ ایک پروگرام کے ٹائپ بنا کر دیتا ہے، جب جب سے کام سر انجام پا چکا ہوتا ہے تو پہلا اگلا 1000 سال میں اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو اس بات پر بزر تھے اور نبیوں سے کہتے تھے کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ آ کیوں نہیں ہے، وہ آ کیوں نہیں رہی، یا تم اسے ابھی ہم پر لے آؤ، کیوں نہیں لے آتے، اس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 1000 سالہ جو پروگرام میں کسی قوم پر عذاب آنے کا پروگرام بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ پروگرام کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر ہی آتا ہے، جو وقت ہے اللہ رب العزت نے جو رکھا اسی پر وہ وقف ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ جو عذاب کسی قوم کے مقدر ہو چکا وہ اس پر نہ آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام سوچے سمجھے ایک مشین کے مطابق اس کو نازل کرتا ہے۔ تمہارے یعنی جلدی مچانے یا نہ مچانے یا کچھ فائدہ تمہارے لیے اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، تمہارے جلدی مچانے یا نہ مچانے سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت وہ چیز نازل کرنا ہے اسی وقت نازل کرے گا۔ اور یہاں تو یہ بات کہی، لیکن سورہ ملک میں ہم پڑھے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم بالکل نہیں تھا، یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے دیکھ لیے۔ آیت نمبر 1 الف لام میم لام میم الف لام میم، غنہ کریں گے الف لام میم۔ آیت نمبر 2 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 3 ام يقولون افتراه ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الحمد لله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.